یسریٰ کے سامنے اس وقت صرف اندھیرا تھا، کہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ سامنے کھڑے ڈائریکٹر کو دیکھتی، کبھی ہاسپٹل کے اندرونی دروازے کو دیکھنے لگتی کہ شاید ذکی کہیں سے اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بے بس ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر کی پکار نے یسریٰ کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ مس یسریٰ، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کی والدہ کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس بات نے یسریٰ کی ساری سوچوں کو ختم کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے ڈائریکٹر سے بولی، سر، مجھے آپ کی ہر شرط، ہر بات منظور ہے۔ آپ پلیز میری والدہ کے آپریشن کی فیس پے کر دیں۔ یسریٰ کی بات سن کر اس ڈائریکٹر نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا اور فیس پے کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ مس یسریٰ، میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کی ہے، احسان نہیں کیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ اس ڈائریکٹر کی بات پر وہ کچھ متذبذب سی ہوئی تھی۔ سر، میری والدہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ میرا اعتبار کریں، میں 1-2 دن میں آپ کے پاس۔ اس نے فوراً سے یسریٰ کو ٹوک دیا۔ اوہ نو مس یسریٰ، آپ ابھی میرے ساتھ جائیں گی ورنہ میرے پیسے واپس کریں۔ آپ کی والدہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس شخص کی بے حسی دیکھ کر یسریٰ نے اپنے موبائل سے اپنی بہن کو کال کی اور کہا کہ وہ ہاسپٹل پہنچے، وہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس ڈائریکٹر کے ساتھ چلی گئی جس کا نام اسد تھا۔ وہ اسے ایک عالی شان ہوٹل میں لے کر گیا تھا جس کے ہال کے بیچوں بیچ ایک پانی کا فوارہ لگا ہوا تھا۔ چاروں طرف دیواروں پر ہاتھ سے بنی ہینگنگ کے بڑے بڑے فریم لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف نرم صوفے رکھے ہوئے تھے۔ یسریٰ نے ایک تارانہ سی نظر ڈال کر ہٹائی تھی۔ اس کی تقلید میں پہلے وہ لفٹ میں گئی، بعد میں کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ ایک روم تک پہنچی تھی۔ کمرے کے دروازے کے پاس جا کر اس کے قدم جم سے گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ اسد نے کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن یسریٰ وہیں دروازے پہ کھڑی رہی۔ ایک قدم کا فاصلہ تھا میڈیا کی زندگی میں جانے کے لیے، جو ایک اندھیری نگری تھی جہاں سب کچھ جھوٹ اور فریب تھا۔ عزت کے سوداگر جگہ جگہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مجبوری کی ہاتھوں بکنے والیوں بھی اس دلدل میں پھنس کر نکل نہیں پاتی تھی۔ کاش کہ جائز نوکریوں کی تنخواہیں اس قدر زیادہ ہوتی کہ ضروریات زندگی پوری ہو سکتی، یا دولت مند لوگ اپنے دکھاوے کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے جہاں کمانے والے کوئی مرد نہیں ہوتا، تو غریب کی بیٹی اپنی مجبوریوں کے لیے یوں اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی نظر آتی۔ عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اس کی بے بسی اور مجبوری کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ مس یسریٰ رک کیوں گئی ہیں؟ اندر تشریف لائیں۔ اسد نے اسے وہیں کھڑے دیکھا تو بولا۔ یسریٰ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اپنے قدم من بھاری لگ رہے تھے، جیسے پورا وجود اس پر اتنا وزن ہو کہ قدم اٹھانا محال ہو۔ ایک نظر اس نے اسد پر ڈالی تھی۔ اپنے آپ بکا ہوا مال لگا رہا تھا جس کی قیمت ابھی بھی 5 لاکھ لگی تھی۔ پورے وجود میں جڑجڑی سی آئی تھی۔ کیا کرنے جا رہی تھی؟ زنا؟ گناہ؟ آنکھوں میں بھری نمی جھلک کر رخسار پر گری تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسد نے دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ روم اس ہوٹل میں میرے نام پر 12 مہینے بک رہتا ہے۔ اسد نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر اسد نے کمرے کا AC آن کیا۔ اس کے بعد کمرے میں موجود فریج کھولا۔ سافٹ ڈرنک؟ اس نے یسریٰ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور سائیڈ پر رکھی شیشے کی ٹرالی سے ایک شیشے کا گلاس اٹھایا اور اس میں شراب بھری اور فریج بند کر کے یسریٰ کے سامنے رکھی۔ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائیڈ ٹیبل سے ایک پیپر نکالا اور اس پر کچھ لکھنے لگا، ساتھ ساتھ گھونٹ گھونٹ شراب بھی پی رہا تھا۔ یسریٰ کا دماغ اس وقت اپنی والدہ کے آپریشن کی طرف لگا ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس کی والدہ کو کچھ نہ ہو۔ اسد نے وہ پیپر اور پین یسریٰ کی طرف بڑھایا۔ سائن کریں مس یسریٰ، 1 سال تک آپ صرف میرے لیے کام کریں گی، میری ڈیمانڈ پر، اور آپ کو میں لاکھوں میں تول دوں گا۔ اسد کے چہرے کی حماست کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ مجبور تھی، وعدہ کر چکی تھی، اس لیے پیپر کو ایک نظر پڑا جس پر یہی تحریر تھی کہ وہ اسد کے ساتھ 1 سال کا کنٹریکٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ آنکھوں میں پھر سے نمی بھر آئی تھی۔ اس نے وہ پیپر سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس پر سائن کر دیا۔ اپنا آپ کسی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک غلامی کا احساس تھا۔ اسد نے اس سے وہ پیپر لیا اور اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھو میں تمہیں کیسے 1 سال میں اس میڈیا کی دنیا کا تابناک ستارہ بناتا ہوں۔ وہ اب اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہا تھا۔ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یسریٰ کو خود سے گھن آ رہی تھی۔ جتنی تم خوبصورت ہو یسریٰ، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہیرے کی پرکھ تو جوہری ہی جانتا ہے اور تم تو ایک تراشا ہوا ہیرا ہو، بس گرومنگ کی ضرورت ہے۔ اسد نے اس کے بالوں کی لٹ چہرے پر بکھرائے
ہوتے ہوئے بولا۔ لیمپ کی روشنی بند ہوتے یسریٰ کی قسمت کی لکیریں بھی بدل چکی تھی۔ زکی پیسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن سامنے یسریٰ کی بجائے اس کی بہن بیٹھی رو رہی تھی۔ زکی سیدھا ریسیپشن پر پہنچا تھا، یسریٰ کی والدہ کے آپریشن کی فیس جمع کرنے۔ زکی کو یہی فکر تھی کہ پہلے اس کی والدہ کا آپریشن کیا جائے، جن کی ہاتھوں پر سجیلا جیسی لڑکی کو بھی اپنے سر پر بٹھانے کو تیار ہو گیا تھا۔ ان کی فیس پہ ہو چکی ہے اور ان کی والدہ کا آپریشن ہو رہا ہے۔ زکی کی حیرت کی انتہا تھی۔ اتنی جلدی؟ یسریٰ کے لیے پیسے ارینج کرنا ناممکن سی بات تھی۔ وہ اس کی بہن کے پاس گیا اور وہ بھی زکی کو دیکھ کر کھڑی ہوگی۔ بھائی دعا کریں امی ٹھیک ہو جائیں، فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یسریٰ کہاں؟ آپی امی کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئی، مجھے فون پر کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل آ جاؤں۔ زکی نے اس کی بہن کی بات سن کر موبائل پر یسریٰ کو کال کرنا شروع کر دی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی، لیکن فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ زکی نے یسریٰ کی بہن کی طرف دیکھا۔ گئی کہاں ہے یسریٰ؟ معلوم نہیں زکی بھائی، جب میں ہاسپٹل پہنچی تو آپ یہاں نہیں تھی، مجھے ابھی آئے ہوئے 10 منٹ ہوئے ہیں تو آپ آ گئے۔ زکی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب فیس بچ چکی ہے تو وہ گئی کہاں تھی، فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ اپنی والدہ کو یہاں اکیلے بے یار و مددگار وہ کبھی چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی۔ زکی یسریٰ کی عادات سے اتنا تو واقف ہو ہی گیا تھا۔ ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے واپس آتے دیکھ کر زکی فوراً ان کے پاس گیا۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اب خطرے سے باہر ہیں لیکن ابھی ہوش نہیں ہے، آپ یہ سب انجیکشن لا دیں۔ ڈاکٹر نے ایک اور پرچی زکی کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ وہ تیزی سے میڈیکل کی طرف چلا گیا۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھی۔ یسریٰ زکی کی بہن کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ جب یسریٰ کی کال اس کی بہن کے موبائل پر آئی، آپی یہ کہہ کے اس نے فوراً سے فون کان پر لگایا۔ آپی آپ کہاں ہیں؟ وہ برہستہ بولی۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ آپریشن کامیاب ہو گیا ان کا؟ یسریٰ کی آواز آنسوں سے لبریز تھی۔ جی آپی، امی اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ میری بات کروائیں یسریٰ۔ زکی کی بے چینی عروج پر تھی۔ وہ اسے کب سے مسلسل کال کر رہا تھا لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ آپی یہ زکی بھائی سے بات کریں۔ یسریٰ کی بہن نے موبائل زکی کو دے دیا۔ جیسے ہی زکی نے کان پر فون لگایا، کال کٹ چکی۔ زکی یسریٰ کے رویے پر حیران اور متعجب تھا۔ زکی نے فون اس کی بہن کو پکڑا دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ شاید سگنل ایشو ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ سوال اس کے اندر سے بار بار اٹھ رہا تھا۔ کہاں تھی وہ؟ اس سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس وقت وہ بالکل انجان اور بے بس تھا۔ ماں کی خبر سن کر یسریٰ کو اطمینان ہوا تھا۔ بہت بڑی قربانی دی تھی اس نے، اپنی ماں کی جان کی قیمت اپنی عزت سے چلائی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو شاید پچھتاوا زندگی بھر رہتا۔ نہ جانے کتنے ہی مجھ جیسی بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی عزتوں کی قربانی دے دی ہوں گی۔ میری بے بسی اور مجبوری ہے کہ میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسد سامنے بیڈ پر سو رہا تھا۔ مہرالنساء رات بہت دیر سے کمرے میں آئی تھی۔ سرخ ساڑی کھلے بال، رونے سے سرخ اور متواتر آنکھیں لیے وہ حازم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، آنکھیں اس کی نم اور سرخ تھیں۔ ایک نظر حازم نے مہرالنساء پر ڈال کر ہٹائی تھی۔ شرمینہ کو کیا ہوا تھا حازم؟ اس بار مہرالنساء کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ حازم نے پیشانی پر بل پڑنے لگے، غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اسے کیا ہوا تھا، تمہارا ہی تو رچایا ہوا کھیل تھا۔ مہرالنساء پھر خود بھی زمین پر گھٹنوں کے بل مہرالنساء کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ مہرالنساء اسے اب بھی نافہمی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں مہرو جی، بھلا آپ کو کیا معلوم؟ آپ کے لیے تو ہر انسان آپ کی کہانی کا ایک کردار ہے، جیسے آپ چاہے استعمال کریں، اس کے جذبات کو اس کے احساسات کے ساتھ قلم کی مہارت جس طرح سے چاہے کھیل لیں۔ حازم کا ہر لفظ کانٹے دار، ہر جملے پر حازم کی آنکھوں میں قہر سا بڑھنے لگا تھا۔ مہرالنساء بتدریج رو رہی تھی۔ پھر مہرالنساء کے بال زور سے پکڑ کر بولا، شرمینہ کے لیے تمہارے آنسو جو آج نکل رہے ہیں مہرالنساء، وہ صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ آج تم خود وہ اذیت سہ رہی ہو، اس لیے تمہیں شرمینہ کا خیال آ رہا ہے، ورنہ تمہاری بلا سے کوئی جیے یا مر جائے تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ ایک ایک لفظ وہ چبا کر بول رہا تھا۔ کسی حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ جب سے شرمینہ کی آخری کال آئی تھی، اس کے بعد بس 2-3 بار ہی مہرو نے اسے کال کی تھی۔ اس کا فون بند پا کر اس نے اسے دوبارہ شرمینہ کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ وہ مہرو کے لیے صرف ایک پرستار تھی جو اس سے ملی اور چلی گئی، لیکن مہرالنساء اس کے لیے کیا تھی وہ اب جان رہی تھی۔ حازم نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔
جانتی ہو کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے، میرا بس چلے نہ مہرالنساء تو میں سب سے پہلے تمہارا ہاتھ کاٹ دوں، تم سے لکھنے کی صلاحیت کو سلب کر دوں، تمہیں ایسی اذیت ناک موت دوں کہ باقی کے لفظ وہ منہ میں دبا کر اسے یوں دیکھ رہا تھا کہ آنکھوں سے ہی اس کی سانسیں چھین لے گا۔ تم نے صرف شرمینہ کو ہی نہیں مارا، اس سے جڑے ہر رشتے کو مار ڈالا ہے۔ چلو میرے ساتھ مہرالنساء کا بازو سختی سے پکڑے وہ اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں اسے ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے کو چابی سے کھول کر اس نے تیزی سے اسے اندر لے جا کر دھکے سے کسی کے پاؤں کے پاس پھینکا تھا۔ وہ خاتون سو رہی تھی، جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی، اپنے پاؤں کے پاس کسی لڑکی کو لال ساڑی میں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بکھرے اجرے کالے سفید بال، سفید لباس، سانولی سی پیلی سی رنگت میں وہ عورت اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ میری شرمینہ واپس آ گئی، مجھے پتا تھا وہ لوٹ آئے گی۔ حازم میں نے کہا تھا نا تم سے، کہیں چھپ گئی ہوگی، اسے چھپن چھپائی کھیلنے کا شوق بچپن سے ہے۔ تم یوں ہی پریشان ہو رہے تھے کہ وہ مر گئی ہے۔ کیسے مر سکتی ہے وہ حازم؟ اس کی کوئی مرنے کی عمر تھوڑی تھی، وہ ابھی 12ویں میں پڑھتی تھی۔ مر کیسے سکتی ہے؟ ابھی تو اس نے جی بھر کر جینا ہے۔ تم سے شادی کے بعد اٹلی جانا ہے، وہاں جا کر اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ رہی میری شرمینہ۔ وہ مہرو کو شرمینہ سمجھ رہی تھی۔ مہرالنساء اس خاتون کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ خاتون شرمینہ ہی کی والدہ ہے۔ وہ مہرو کو ساڑی میں دیکھ کر خوشی سے چہک کر بولی، دیکھو یہ ساڑی میں نے اپنی شرمینہ کے لیے ہی خریدی تھی۔ مہرالنساء انہیں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے اسے بڑی فرصت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حازم دیکھو تو شادی کے بعد کیسا روپ چڑھا ہے میری شرمینہ کو۔ وہ پھر مہرالنساء کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم رو رہی ہو شرمینہ، میری جان، میری رو رہی ہو تم؟ وہ پریشان سی ہو کر حازم کی طرف دیکھ کر بولی، حازم تم نے ڈانٹا میری بچی کو؟ مہرالنساء کو وہ خاتون ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ پھوپھو یہ آپ کی شرمینہ نہیں ہے، یہ قاتلہ ہے، اس نے مارا ہے آپ کی شرمینہ کو۔ حازم ان کے قریب ہو کر بولا۔ مہرالنساء کو غصے سے دیکھ رہا تھا مگر وہ مہرالنساء کو پھر غور سے دیکھنے لگی، پھر حازم کی طرف دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ میری شرمینہ ہے، میری بچی ہے یہ۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مہرالنساء کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے ساتھ بیچ لیا۔ یہ میری بچی ہے حازم، میری شرمینہ، میں اپنی بچی کی خوشبو سے اسے پہچان سکتی ہوں، یہ میری شرمینہ ہے۔ مہرالنساء کو سینے سے لگائے وہ اس کے گال چوم رہی تھی، کبھی بےتابیوں سے اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم رہی تھی۔ حازم کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرالنساء اب بھی انجان تھی لیکن انہیں دیکھ کر دل تڑپ سا گیا تھا۔ میں شرمینہ کے بارے میں جب سوچتی دل کٹنے لگتا۔ مجھے بتاؤ شرمینہ کہاں چلی گئی تھی؟ تم کیوں چلی گئی تھی میری بچی؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاپا تمہاری گمشدگی کو تمہارے پاپا نے تمہاری موت سمجھ لی، ان کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ وہ گر گئی، ایسے گرے کہ پھر کبھی نہیں اٹھے، تمہارا غم ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ یہ سن کر مہرالنساء پتھر کی ہوئی تھی، کیا کچھ برباد ہو چکا تھا اس معصوم سی لڑکی کا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا اس کے ساتھ؟ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا مجھ سے؟ اپنے جرم سے وہ ناواقف تھی لیکن شرمینہ کی تباہ کاریوں پر سسک پڑی تھی۔ اس کی بے احتیاط سے اٹھنے والی سسکیوں کو سن کر وہ خاتون اسے پھر سے اپنے سینے سے لگانے لگی۔ نہ میری بچی، رونا نہیں تم نے، مجھ سے تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ مہرالنساء کو اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے لیے ناقابل فراموش تھے۔ اس وقت اس سے آنسو اس کے اختیار سے باہر تھے، وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ رات کے 10 بجے موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ مہرالنساء نے فون اٹھایا تو ایک ان نون نمبر سے فون تھا۔ اس نے فون آن کیا اور کان پر لگایا۔ جی کون؟ مہرالنساء، میں شرمینہ، آپ سے ریسٹورنٹ میں ملی تھی۔ اوہ ہاں یاد آ گیا، کیسی ہو بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایپیسوڈ لکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، رات کو کمپلیٹ کروں گی۔ مہرو جی پلیز شرمینہ پر اتنا ظلم مت دکھائیں، جب احتشام اسے مارتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، جب وہ شرمینہ کو بارش میں باہر کھڑا کرتا ہے تو اس سے سردی سے کانپنے لگتی ہے، تو جڑی سی میرے جسم میں بھی ہونے لگتی ہے، میرے وجود میں ہونے لگتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو سسکیاں لیتی ہے تو میرے آنسو سے میرا اختیار ختم ہو جاتا ہے، میں رونے لگتی ہوں، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ شوہر ایسے سنگ دل بھی ہوتے ہیں؟ نہیں۔ شرمینہ کی بات سن کر مہرالنساء نے اپنی ہنسی دبائی تھی، پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی تھی یہ کم عمر سی بچی بے وقوف ہے۔ بلا ارادہ ہی مہرالنساء نے اس سے کہا، تمہیں کیا پتہ شوہر کیسے ہوتے ہیں، تمہاری کون سی شادی ہوئی ہے؟ کمرہ بند ہوتے ہی بیوی شوہر کی کیسی کیسی اذیتوں کو سہتی ہے، جان جاؤ تو توبہ کر لو شادی سے، سب مرد احتشام جیسے ہی ہوتے ہیں پگلی۔ اچھا شرمینہ جانی، مجھے ابھی ایپیسوڈ لکھنی ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ مہرالنساء نے تو یوں ہی بات کر کے فون بند کر دیا تھا لیکن شرمینہ کو یہ سب سن کر اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا مرد ایسے ہوتے ہیں احتشام جیسے؟ کیا حازم بھی؟ دل کی دھڑکنیں پہلی بار حازم کے نام پر خوف سے تیز تار دھڑکنے لگی تھی۔ رات رفعت بیگم نے مہرو کو اپنے پاس ہی سلا لیا تھا۔ صبح جب مہرالنساء کی آنکھ کھلی تو وہ رفعت بیگم کے بازو پر سو رہی تھی۔ وہ پہلے بہت کمزور تھی، اس مہرو کو ساتھ سلا رہی تھی۔
وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کچھ دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، چہرے پر افسردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر گئی، اپنے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا، ابھی بھی وہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور نیچے کچن میں آئی۔ حازم پہلے سے وہاں موجود تھا، ناشتہ خود بنا رہا تھا۔ مہرنسا کو دیکھ کر رخ بدل کر تیوری چڑھا کر اپنا کام کرتا رہا۔ مہرو آگے بڑھی اور چائے سٹول پر رکھنے لگی، یہی سوچ رہی تھی کہ رفعت بیگم کے ساتھ ناشتہ کرے۔ حازم بوائل ایگ اور بریڈ کے 2 سلائس ایک پلیٹ میں رکھ دیے تھے، ساتھ ہی ایک گلاس گرم دودھ کا ایک ٹرے میں رکھنے لگا۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکل گیا۔ مہرنسا نے سلائس پر جیم لگایا اور ٹرے پر رکھ دیے، پھر 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے اٹھائے رفعت بیگم کے کمرے میں لے گئی، لیکن قدم دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ حازم ان کے پاس بیٹھے انہیں ناشتہ کروا رہا تھا۔ مجھے دودھ نہیں پینا حازم، روز روز دودھ پی کر میرا جی ابلنے لگا ہے، مجھے چائے لینی ہے۔ رفعت بیگم دودھ کا گلاس پیچھے کر رہی تھی۔ پھپھو دودھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جلدی پئیں اسے، مجھے آپ کو میڈیسن بھی دینی ہے۔ سامنے سے مہرنسا کو آتے دیکھ کر حازم کے چہرے کے تاثرات پھر سے سختی آ گئی تھی۔ شرمینہ آؤ بیٹا اندر آؤ، رفعت بیگم مہرنسا کو دیکھ کر بولی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ گئی، ٹرے بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ چائے دیکھ کر حازم کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دیکھا تم نے حازم، میری بچی کو پتہ ہے کہ میرا چائے پینے کا موڈ ہے۔ چائے کا کپ رفعت بیگم نے پکڑتے ہوئے کہا۔ حازم کچھ نہیں بولا، بس میڈیسن انہیں کھلا کر چلا گیا۔ باقی کا وقت شرمینہ نے رفعت بیگم کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ شام کو وہ انہیں کمرے سے باہر لان میں لے کر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ تازی ہوا رفعت بیگم کی طبیعت کو بحال کرے گی، لیکن جیسے ہی وہ اس کو لان میں لے گئے، وہ پورے لان کو دیکھنے لگی، پھر تیز تیز سانس بھرنے لگی، کبھی اس حویلی کی چھت کی طرف دیکھنے لگی، کبھی لان کے باغ کی طرف۔ ان کی رنگت فارسی ہونے لگی تھی۔ میری شرمینہ دلہن بنی ہے، آج اس کی شادی ہے، یہ پورا لان رنگین بنگین سجا ہوا ہے۔ شرمینہ دلہن بنی کیسی پیاری لگ رہی ہے، میں نے اس کی کئی بار نظر اتاری ہے، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی ہے۔ حازم کو بھی اللہ نظر باسط سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دولہے کے روپ میں۔ اللہ میرے دونوں بچوں کو خوشیاں دکھائے۔ رفعت بیگم اپنے آپ میں نہیں تھی، کسی اور جگہ پہنچی ہوئی تھی، پورے لان کو دیکھ رہی تھی۔ مہرنسا انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر مہرنسا کو دیکھنے لگی۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو نا، میری شرمینہ کی دوست ہو نا، اس کی شادی پر آئی ہو، تم کھڑی کیوں ہو؟ یہاں اتنی ساری کرسیاں موجود ہیں، بیٹھ ان پر، ابھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے آ رہی ہے، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھت کی طرف دیکھنے لگی، پھر یکدم مہرو کو پکڑ کر پیچھے کرتی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ شرمینہ میری بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ شرمینہ تم چھت سے کیوں کود گئی؟ اب وہ زمین پر دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ مہرنسا تو دیکھ کر ششک سی گئی تھی، جلدی سے ان کے برابر بیٹھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو قابو سے باہر ہو گئی تھی، زمین پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ اٹھو نا میری بچی، آج تو تمہاری شادی ہے۔ رفعت بیگم نے چلانے اور رونے پر ملازم اور حازم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ رفعت بیگم کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ حازم نے انہیں گود میں بھر لیا تھا۔ باہر کون لایا ہے انہیں؟ جب میں نے سختی سے منع کیا، وہ ملازموں پر چلانے لگا اور انہیں گود میں لے کر اندر گیا۔ مہرنسا تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ شرمینہ نے چھت سے کود کر جان دی تھی؟ کیوں ایسا کیا اس نے؟ میں نے تو اسے کبھی ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، میرے دل میں تو اس کے لیے ایسا کوئی بھی نفرت کا جذبہ تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی سے محبت کبھی نہیں کی تھی، لیکن نفرت بھی نہیں کی تھی۔ میرے لیے وہ بالکل بے ظرف سی تھی، پھر میں کیسے اس کے لیے موت کا ذریعہ بن گئی؟ کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ابھی لان میں کھڑی تھی، شرمینہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اپنی شادی والے دن اس نے خودکشی کیوں کی؟ اسی سوچ کے تانے بانے وہ بننے کی کوشش کر رہی تھی، جب حازم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم پھپھو کو باہر لائی تھی؟ وہ گرجدار لہجے سے بولا تھا۔ وہ مجھے لگا تھا انہیں تازہ ہوا، مہرنسا کا خلق خشک ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا اپنی عقل کو استعمال کرو؟ جانتی ہو ایسے دورے کتنے خطرناک ہیں، ان کے لیے ایسی کنڈیشن بار بار ہونا ان کی جان لے سکتی ہے۔ کیا بگاڑا ہے ہم لوگوں نے تمہارا؟ تم نے ہم سب کی زندگی برباد کر دی، پہلے شرمینہ کی جان لے لی، اس کے والد یہ غم سہ نہیں سکے، چلے گیا، بس ایک پھپھو بچی ہے، کیا اب ان کو بھی مار دو گی تم؟ وہ دہاڑتے ہوئے بولا۔ مہرنسا بری طرح سے کام کی تھی، حازم کا غصہ ہر ہاتھ کو چھو رہا تھا۔ اس کا بازو دبوچے وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا، اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر پھینکا تھا۔ آج کے بعد اگر تم پھپھو کے آس پاس مجھے نظر آئی تو جان لے لوں گا تمہاری، لہو رنگ آنکھیں لیے وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مہرنسا کو ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس حرکت سے رفعت بیگم کی طبیعت یوں بگڑ جائے گی۔ حازم اب اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، نہ ہی اسے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار مہرو کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوپر کے پورشن میں 8-10 کمرے تھے، نہ جانے کیوں ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھنے لگی۔ سب کمرے ڈیکوریٹ تھے۔ ایک کمرے میں اس نے نیب گمایا، وہ لاک تھا، کمرے کی چابیوں کا گچھا وہیں لونچ میں پڑا ہوا تھا۔ مہرنسا نے وہاں سے چابیاں لی اور ایک ایک کر کے چابی لگانے لگی۔ ایک چابی اس دروازے پر لگی، دروازے کا لاک کھل گیا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی لائٹ سلائی تو دیکھ کر وہیں رک گئی۔
ایک بہت بڑے فریم میں شرمینہ کی اور مہرو کی تصویر تھی۔ جو مہرو کی سالگرہ کے موقع پر شرمینہ اس کے گھر کیک لے کر گئی تھی، تب مہرو کی منت کر کے شرمینہ نے کھینچی تھی۔ اس پوری دیوار پر مہرو نساء کے اسکیچ بنے ہوئے تھے۔ اس کی ایک ایک ادا کو پینسل سے اسکیچ کیا گیا تھا اور اس کی ہر تصویر کے نیچے محبت بھرے جملے تھے: "آئی لو یو مہرو جی، آپ کی فین شرمینہ"۔ کمرے کی پوری دیوار مہرو نساء کے اسکیچ سے بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک کونے میں اسکیچ بورڈ پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس پر آدھا چہرہ مہرو نساء کا تھا اور آدھا حازم کا۔ نیچے لکھا تھا: "آئی ہیٹ یو مہرو نساء، کہیں کا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، مہرو نساء، جینے کا حق تک چھین لوں گا"۔ اس پوری تصویر پر لال رنگ سے چھینٹے ڈالے ہوئے تھے جیسے خون کے چھینٹے ہوں۔ مہرو نساء وہ تصویر دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہاں ایک رائٹنگ ٹیبل بھی موجود تھا، چند کتابیں رکھی تھیں۔ مہرو نساء اس رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ گئی۔ وہ 12ویں جماعت کی میڈیکل کی کتابیں تھیں۔ "میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں مہرو جی"۔ شرمینہ کی آواز مہرو نساء کے کانوں میں گونجنے لگی۔ "میڈیکل پڑھتے ہوئے تمہیں اتنی فرصت مل جاتی ہے کہ میرا ناول پڑھ لو"۔ مہرو نساء نے حیرت سے پوچھا تھا۔ "آپ کے ناول پہلے ہیں اور میڈیکل بعد میں۔ آپ کے ناول میری جان سے محبت ہے، میری چاہت ہے، اور میڈیکل میرے منگیتر کی خواہش۔ میرے لیے آپ پہلے ہیں مہرو جی اور حازم بعد میں"۔ "مطلب تمہیں میڈیکل میں دلچسپی نہیں ہے، تم میڈیکل صرف اپنے منگیتر کی وجہ سے پڑھ رہی ہو"۔ مہرو نساء کو سن کر حیرت ہوئی۔ "جی ہاں، اسی کو تو خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، ورنہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے"۔ "اتنا حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ تم پر کہ تم کو وہ پڑھنے پر مجبور کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے"۔ مہرو نساء کی بات پر وہ کہنے لگی: "نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ مجھ سے 7 سال بڑے ہیں اور انہیں مجھ سے زیادہ سمجھ ہے، انہیں لگتا ہے کہ میں میڈیکل پڑھ سکتی ہوں"۔ شرمینہ کے منہ سے یہ سن کر مہرو نساء نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ "اسے حاوی ہونا ہی کہتے ہیں شرمینہ۔ سوچو تو، جو شخص تمہیں اتنا بھی اختیار دینے کو تیار نہیں کہ تم خود اس بات کا فیصلہ کرو کہ تم پڑھنا کیا چاہتی ہو، وہ تمہیں ساری زندگی اپنا صرف غلام ہی بنانا چاہے گا، لائف پارٹنر نہیں"۔ "میں سمجھی نہیں مہرو جی"۔ وہ نافہمی سے پوچھنے لگی۔ "شرمینہ میری جان، بہت بولی ہو تم نے میرے ناول میں پڑھا نہیں کیسے احتشام شرمینہ کو اپنی مرضی پر چلنے کے لیے بے بس اور مجبور کرتا ہے"۔ "آئی ایم سو سوری ٹو ڈے، پر تمہارا یہ منگیتر"۔ "مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے، مجھے سوچ سوچ کر ڈر سا لگنے لگتا ہے کہ وہ تم سے تمہاری سانس تمہاری مرضی نہ لے لے"۔ مہرو کی بات پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ "خیر، مجھے کیا، جب تم خود ہی اس کی ہر بات پر غلاموں کی طرح سر جھکانے کو تیار ہو تو"۔ "بائی گاڈ شرمینہ، تم میں اور میرے ناول کی ہیروئن میں ذرا فرق نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم ساری زندگی حازم نامی اسدہ کے ساتھ خوف میں ڈرتے ڈرتے ہی گزار دو گی۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو کہیں تمہیں ڈس نہ لے"۔ خوف سے شرمینہ کی بے اختیار سسکی سی نکلی تھی اور فون بند کر دیا۔ مہرو نساء نے فون بند کر دیا تھا۔ سامنے اس کی دوست بیٹھی مہرو نساء کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ "مہرو، کیوں اس بچی کو اتنا ڈرا رہی ہو کہ اسے اس کا شوہر ایک آدم خور ہی لگنے لگے"۔ مہرو نساء بے ساختہ ہنسی تھی۔ "ارے کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی اس لڑکی نے میری جان کھا رکھی ہے، دن میں 2-3 بار کال کرتی ہے، مہرو جی کرتی رہتی ہے۔ جب میں اس سے اس طرح کی باتیں کرتی ہوں تو 4 دن خوف کے مارے مجھے فون نہیں کرتی، میرے بھی 4 دن سکون سے گزر جاتے ہیں۔ تم تو اسے صاف منع کر دو"۔ "نہیں یار، منع نہیں کر سکتی، مجھے بھی اسے ڈرانے میں مزہ سا آتا ہے۔ جس دن اس کی شادی ہوگی نا، دیکھ لینا کیسے رنگ اڑا ہوگا اس کا"۔ اور بعد میں اپنی بیوقوفی پر ہنسنے لگی۔ مہرو نساء کے لیے یہ سب ایک شرارت تھی، مذاق تھا، وقت گزاری تھی۔ "دیکھ لو مہرو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں"۔ اپنی دوست کی بات یاد آتے ہی مہرو نساء کے آنسو آنکھوں کی باڑ سے نیچے گرے تھے۔ پہلی بار اپنی غلطی یاد آئی تھی، پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ وہیں رائٹنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب لگ رہا تھا واقعی وہی قصوروار تھی۔ جو باتیں وہ شرمینہ کو مذاق میں ڈرانے کے لیے کہتی تھی، ان باتوں کو سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ حازم اس کے لیے احتشام کی جگہ لے چکا تھا اور شرمینہ کا حال پڑھ کر اور سوچ کر وہ شادی کے رشتے سے اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس نے موت کو گلے لگانا آسان سمجھا تھا۔ یسریٰ کی والدہ کو ہوش آ چکا تھا۔ ذکی کو یسریٰ کا انتظار تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ذکی پوری رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے یسریٰ کی والدہ سے مل کر وہ خود گھر واپس چلا گیا۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھا تو خبر سننے کو ملی کہ کل اس کا سجیلہ سے نکاح ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، ابھی تک یسریٰ سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی بار کال کر چکا تھا لیکن اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ شام کو اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے ریسیو ہونے کا میسج بینک کی طرف سے آیا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میسج یسریٰ نے بھیجا تھا کہ وہ اس کے ڈرامے میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی ایڈوانس رقم واپس کر رہی ہے۔ ذکی جتنا حیران ہوتا اتنا کام تھا، اس لیے یسریٰ کو پھر سے کال کی آخری وجہ کیا تھی کہ وہ کیوں ذکی کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی تھی، لیکن اس بار بھی فون کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ پریشان ہو کے رک گیا تھا۔ شام کو جب وہ دوبارہ ہاسپٹل پہنچا تو یسریٰ اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی والدہ اب بیٹھی ہوئی تھی
پورا ہاتھ ڈرپو سے جکڑا ہوا تھا۔ یسریٰ نے ذکی کو دیکھ کر نظریں بدل لی۔ ذکی اس کی والدہ کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر وہ دعائیوں کے ذریعے سے تسلی آنکھیں بند کرنے لگی۔ امی کو آرام کی ضرورت ہے سر، یہ پہلا جملہ تھا جو اب تک یسریٰ نے اس کو کہا تھا۔ ذکی اٹھ کر یسریٰ کے پاس آ گیا۔ یسریٰ کی والدہ سو چکی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یسریٰ۔ کتنے سوال تھے ذکی کے ذہن میں، لیکن وہ کترا رہی تھی۔ وہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے آپ کے سوالوں کا، پھر کبھی جواب دے دوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور یسریٰ کی بہن ندا اندر داخل ہوئی۔ یسریٰ اس کے پاس چلی گئی۔ تم امی کا خیال رکھو، مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ یسریٰ یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ذکی اس کے پیچھے آیا، تیز قدم چلتے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کل سے 1000 دفعہ کال کی ہے میں نے تمہیں، کسی کا جواب تم نے نہیں دیا، کیوں؟ اس بار ذکی کا لہجہ سخت تھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ تمہاری خاطر نہ جانے کس کس عذاب کو میں نے گلے لگانے کو تیار ہو گیا ہوں۔ پیسے لے کر یہاں پہنچا، تم غائب تھی، کہاں گئی تھی تم؟ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ مجھے وہ 2 لاکھ واپس کیوں بھیجے ہیں؟ ذکی کی بات سن کر بس ایک ہی پل میں وہ اس کی نظروں میں دیکھی تھی، پھر نظریں بدل گئی تھی۔ میرے پاس پیسوں کا انتظام ہو چکا تھا اور میں آپ سے کہہ چکی تھی کہ میں سب مینیج کر لوں گی اور میں اب آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتی۔ یسریٰ بھی بات کر ہی رہی تھی جب اسد وہاں آ گیا تھا۔ یسریٰ کو ذکی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ چلو نہ جانے من، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اسد کی بے باکی پر جہاں یسریٰ گھبرائی تھی وہاں ذکی کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں، اور یسریٰ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ ذکی نے اسد کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں باپ لگتے ہو تم اس کے؟ اسد نے تن کر پوچھا۔ یسریٰ نے اسد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسد پلیز چھوڑیں آپ اس بات کو، چلیں یہاں سے۔ یسریٰ نے اسد کو ذکی سے پیچھے کیا تھا۔ ذکی تو یسریٰ کو دیکھ کر حیرت سے غوطہ زن ہوا تھا کہ وہ اسد کی بدتمیزی پر بھڑکنے کی بجائے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ یسریٰ تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی؟ ذکی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس بار یسریٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ یہ میری زندگی ہے مسٹر ذکی، جس کے ساتھ چاہوں آؤں جاؤں، جو چاہے کروں، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا میں نے۔ ذکی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو یسریٰ؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں میں کہہ رہی ہوں، آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا کر لیا آپ تو مجھ پر حق جتانے لگے ہیں۔ دیکھیں سر، میں آپ کے ساتھ سارے کانٹیکٹ ختم کر چکی ہوں، آپ کے پیسے واپس کر چکی ہوں، براہ کرم اب آپ اپنے راستے جائیں اور مجھ سے دوبارہ رابطہ رکھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یسریٰ کا بدلہ رویہ ذکی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسد کے ساتھ کہیں جاتی، ذکی نے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں غصے سے جھانک کر بولا۔ تمہاری خاطر میں سجیلا سے نکاح کرنے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں کسی کتے اور بھیڑیے سے بچا سکوں۔ اور تم؟ وہ غصے سے گھبرا کر ایک نظر اسد پر ڈالتے ہوئے یسریٰ کو یہ سمجھانے لگا کہ وہ کس قسم کے شخص کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن وہ بھی بے بس تھی، کیا کرتی؟ ذکی بہت دیر کر چکا تھا، اپنا اچھا برا میں خود سمجھ سکتی ہوں، چھوڑیں مجھے۔ بڑے ضبط سے وہ گزر رہی تھی۔ اگر اچھا برا سمجھتی ہوتی تو اس کمینے کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ ذکی اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ کتنے پیسے دی ہیں اس نے تمہیں؟ میں واپس کر دیتا ہوں، لیکن تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ ذکی سمجھ گیا تھا کہ وہ مجبور ہے۔ میرا بازو چھوڑیں سر، ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے سے بولی تھی۔ ذکی نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ تم خود کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو یسریٰ، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر اسد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ذکی اسے تعصب سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سجیلا دلہن کا جوڑا خرید رہی تھی، اپنے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ اگلے روز میڈیا کے چند رپورٹرز اور بہت سے مہمان جمع تھے۔ اشتیاق صاحب اور ختیجہ بیگم بھی تیار ہو چکے تھے۔ ذکی کا کمرہ بند تھا۔ ختیجہ بلاؤ اسے، کتنی دیر ہے؟ اشتیاق صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے۔ ختیجہ بیگم اوپر ذکی کے کمرے کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ دروازہ بہت بجایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ختیجہ بیگم نے گھبرا کر دروازے کا نائب گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا، واش روم بھی خالی تھا۔ سامنے بیڈ پر پیسے رکھے تھے جو اشتیاق صاحب نے 10 منٹ لیٹ دیے تھے اور بہت سے لوگوں کی زندگی کو بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ ساتھ میں ایک رکا بھی رکھا تھا۔ ختیجہ بیگم نے وہ رکا پکڑ کر پڑھا۔ بابا کے پیسوں کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کریے گا۔ میری طرف سے سجیلا کو کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے۔ ختیجہ بیگم تو پڑھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب اشتیاق صاحب کا کیا رد عمل ہوگا۔ کچھ دیر بعد اشتیاق صاحب بھی اوپر آ گیا۔ ختیجہ بیگم کی اڑی ہوئی رنگت اور پکڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا، بیڈ پر موجود رقم دیکھ کر جو پہلا خیال انہیں آیا تھا وہ یہ تھا کہ ذکی جا چکے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ ختیجہ بیگم کے ہاتھ سے رکا چھین کر پڑا، غصے سے مچوڑ کر پھینک دیا۔ الو کا پٹھا، مر جائے گا کسی دن میرے ہاتھوں، میری عزت کا جنازہ نکال کر جانے کہاں دفع ہو گیا۔ وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ دوسری جانب سجیلا دلہن بنی اترائی بیٹھی تھی، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے۔ کہا کچھ نہیں تھا،
لیکن کیا اس نے بہت کچھ تھا۔ جب پتہ چلا کہ ذکی نہ جانے کہاں جا چکا ہے تو دنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ خبر کسی آگ کی طرح میڈیا میں پھیلی تھی کہ مشہور ہیروئن کے نکاح کے وقت دولہا بھاگ گیا۔ ایسے چٹخارے دار خبریں تو میڈیا کی کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ میڈیا کے ہزاروں سوال تھے جن کا جواب نہ سجیلا کے پاس تھا نہ ہی اشتیاق صاحب کے پاس۔ یسریٰ کو ایک مشہور بیوٹیشین کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل چینج کروا کر ایک ماڈرن لک اسے دیا تھا۔ اس کے بعد اسے اسٹوڈیو لے گیا تھا۔ جو لباس اسے پہننے کے لیے دیا گیا تھا، یسریٰ اس کو دیکھ کر شرما رہی تھی۔ اسد منہ میں سگریٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ پہن کر آؤ۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، یسریٰ نے انکار کر دیا تھا۔ ایک واہیات قسم کا لباس تھا۔ یسریٰ شاید تم بھول رہی ہو، تم نے کیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے؟ سگریٹ کو 2 انگلیوں میں لے کر دھواں اسد نے یار کے منہ پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یاد ہے، لیکن بات ایکٹنگ کی ہوئی ہے۔ ایسا لباس دیکھ کر مجھے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں نہیں پہن سکتی۔ یسریٰ بے بسی سے دیکھ کر بول رہی تھی۔ جس دنیا میں تم قدم رکھنا چاہتی ہو نا میری جان، وہاں شرم کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے جس نے کی شرم پھوٹے اس کے کرم، اور تمہارے کرم تو مجھے پورے آب و تاب سے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمہاری شرم ہی تو ختم کرنی ہے نا۔ کم آن یار، خود سے پہن کر آؤ ورنہ یہ کام بہت سے مرد یہاں کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ سن کر یسریٰ کا رنگ اڑا تھا۔ اپنی بے بسی شاید اب اسے ہر لمحے آنسوں میں بہانی تھی۔ وہ وہی ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسد کیمرہ مین اور میک اپ مین کو انسٹرکشن دینے لگا کہ کہیں انہیں کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں۔ یسریٰ کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کہاں وہ دوپٹہ اتار کر کوئی سین کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی، کہاں اب آدھا ادھورا لباس پہننا پڑا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو شوقیاں اس لائن کو جوائن کرنے کے لیے اپنے گھر سے بھاگنے میں آر نہیں سمجھتی۔ کیسے ایک عزت کی زندگی کو بنا کسی مجبوری کے چھوڑ کر اس بے حیائی کے رستے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کاش کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتی تو اندازہ ہوتا کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی بہترین پناہ گاہ ہے۔ چند دن کی شہرت عزت کی کیسے دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ یسریٰ جب باہر آئی تو اسد کے ساتھ چلتے چلتے جتنے بھی مرد اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھے سب کی بے باک نظریں یسریٰ پر تھیں۔ یسریٰ خود میں سمٹنے لگی۔ اسد اس کے پاس آ گیا۔ واہ بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہو تم۔ جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار ڈرامہ کرتے دیکھا تو تمہارا حسن دیکھتے ہی میرا ہوش اڑ گئے تھے۔ تم سادہ لباس میں بھی حسین لگ رہی تھی اور اس میں تو غضب ہی ڈال رہی ہو۔ مجھے اس دن کا بےتابی سے انتظار تھا جب تمہاری فلم سلما گھروں کی زینت بنے گی۔ اسد کی غلط آنکھیں اس وقت یسریٰ کو دیکھ رہی تھی۔ یسریٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فلم؟ لیکن میری آپ سے کوئی تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے فلم نہیں کرنی، میں صرف ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں۔ یسریٰ تو فلم کا نام سن کر ہی ہوش اڑنے لگے تھے۔ ڈرامے میں تو پھر ایک حد تک رومانس دکھایا جاتا ہے، لیکن فلم کی دنیا کچھ اور ہی تھی۔ ڈانس، گلیمرس لباس کی بےہودگی زیادہ تھی۔ یسریٰ کی بات پر اسد ہنسنے لگا، پھر اپنا چہرہ یسریٰ کے چہرے کے قریب لا کر ہنس کر بولا، بی بی 1 سال کا کانٹریکٹ تم نے کیا ہے، تم وہ سب کرنے پر پابند جو میں چاہوں گا، اور بدلے میں تمہیں کروڑوں دوں گا۔ توڑ دوں گا تمہاری غربت، بے بسی، مجبوری، ان سب کو شرافت اور شرم کے پرانے کپڑے میں لپیٹ جتنا دور پھینک دو گی نا یسریٰ، اتنی ہی جلدی دونوں تمہارے قدم چومیں گے۔ دیکھو تو 1 سال میں تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں۔ یسریٰ چپ تھی، اپنی والدہ کی باتیں یاد کرنے لگی تھی جو وہ بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کے کچے ذہنوں میں ڈالتی تھی۔ کہتی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا نصف ایمان ہے۔ جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو دل چاہے کر۔ عورت پوشیدہ چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جانک میں لگا رہتا ہے۔ حیا ایک وصف اور ایمان کا جز ہے، دونوں خیر کے داعی اور شر سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ ایمان اطاعت الہی کرنے اور گناہ میں ملوث ہونے سے روکتا ہے، جبکہ حیا انسان کو برے کام نہ کرنے پر ابھارتی ہے اور اہل حق کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے، فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے صالحہ عورتوں کو حجاب کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر کی گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اس تدبیر سے توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یسریٰ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا، لیکن ایک ایسی مجبور لڑکی کیا کرے جس کے گھر میں کوئی مرد اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو، جیسے وہ خود اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلنا پڑے۔ وہ شاید میری طرح ہی حالات کے ہاتھوں پس جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور تو تھا نہیں کہ جب یتیم بچیوں کی بکریوں کو سنبھال لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اور ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتے اور کہتے یہ میری ذمہ داری ہے، میں جواب دہ ہوں۔ اس وقت یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی، ان کی عزت کی حفاظت کی جاتی۔ اسلام ہمیں پاکیزگی اور ہمدردی کا حکم دیتا ہے، لیکن آج ایک اسلامی معاشرے میں
رہتے ہوئے کسی ایسی یتیم بچی کی کفالت کوئی نہیں لیتا، بلکہ یہاں کے حکمرانوں کے سامنے عورتوں کار کی مجبوریوں کی خاطر ان کے بستر گرم کرنے پر بھی مجبور ہے۔ کیا انہیں کبھی جواب دینا نہیں پڑے گا؟ اگر میری تعلیم کم ہے، مجھے اتنے ہی پیسوں کی نوکری مل جاتی جو میری ضروریات کے لیے کافی ہوتی تو میں یہ راستہ ہرگز نہ اپناتی، لیکن یہاں گناہ کی چمک دمک بہت زیادہ، اسے پیسے سے لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہم جیسی حالات سے مجبور لڑکیاں اپنی دوسری بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی خاطر نہ جانے کب تک اپنی عزتوں کے سودے کرتی رہیں گی۔ کاش کہ اس میڈیا کی دنیا میں صرف پرفارمنس پر توجہ دی جاتی، اچھی اور معیاری ڈرامے اور فلمیں دکھائی جاتی، گلیمرس اور ایٹم سانگ پر محنت کرنے کی بجائے اپنے مذہب و ثقافت کو نمایاں کرکے دکھایا جاتا۔ سروں پر دوپٹے اور پورے لباس پہن کر اس شعبے کو لے کر آگے بڑھے، اور یہ دکھایا جاتا کہ ہم پردے میں بھی آگے بڑھنا جانتے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ آدھے ادھورے لباس کا محتاج نہیں، بے حیائی کا محتاج نہیں، تو شاید بہت سی برائیاں جنم نہ لیتی، لیکن ہم تو ایک ایسے ہمسایہ ملک سے مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنی اصل کو بھی بھلا بیٹھے۔ لیکن افسوس کے علاوہ رہ کیا گیا؟ کئی بار آنسو یسریٰ کی آنکھوں سے گرے تھے۔ راشد میک اپ کرو اس کا، اسد کی آواز پر یسریٰ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ مہرالنساء کی نظر ایک کالے رنگ کی ڈائری پر پڑی تھی، اس نے کتابوں کے بیچ میں سے وہ ڈائری نکالی تھی۔ پہلے صفحے پر شرمینہ کی تصویر لگی تھی، مسکراتا وہ معصوم سا چہرہ، اور اس کے اگلے صفحے پر مہرالنساء کی وہ تصویر جو اس نے رسالے میں چھپوائی تھی۔ نیچے ایک تحریر لکھی تھی: کچھ لوگ ہمارے لیے متاع جہان ہوتے ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب۔ مہرو جی بھی میرے لیے ایسی ہی ہیں، میں ان کی تحریروں کو پڑھتی نہیں ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ وہ آنسو لکھتی ہیں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ مسکراہٹ لکھتی ہیں، میرے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے۔ ان کے ناولز کی ہرون میں مجھے پڑھتے ہوئے اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، مجھے ان کے الفاظ کو صرف پڑھتی نہیں ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ کاش کہ کبھی میں انہیں دیکھ سکوں۔ مہرو اگلا صفحہ پلٹتی رہے گی۔ اس کی ڈائری میں مہرالنساء کے ساتھ گزارے ہر لمحے کی باتیں لکھی تھیں، جو بھی ان کے بیچ ہوتی تھی۔ شرمینہ کی مہرو کے لیے اس کی محبت، اس کے جذبات مہرالنساء کے لیے شاید عشق کا درجہ رکھتے تھے، وہ اس کا احترام بھی کرتی تھی۔ پوری ڈائری میں بس مہرالنساء کی باتیں ہی لکھی ہوتی، پہل حازم کی بھی باتیں اس میں کہیں لکھی تھی کہ وہ اس سے اگر بہت اچھے نہیں لگتے تو برا بھی ہرگز نہیں لگتا، بس وہ اس سے گھبراتی تھی۔ لیکن جب سے اس نے مہرو سے دوستی کی تھی، اس کے حازم کے لیے حالات بدلنے لگے تھے، اب وہ حازم سے ڈرنے لگی تھی، گھبرانے لگی تھی، خوف کھانے لگی تھی۔ ایک صفحہ اس نے پڑھا تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ حازم کیوں واپس آئے؟ مجھے انہیں دیکھ کر ڈر لگنے لگا، میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی ہوں، ان کی آنکھیں مجھے احتشام جیسی لگنے لگی ہیں۔ مہرو جی ٹھیک ہی کہتی ہیں، حازم میں اور احتشام میں کوئی فرق نہیں، اب یہ میرے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک کریں گے، مجھ سے شادی کے نام سے خوف آنے لگا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اتنی صابر ہرگز نہیں ہوں کہ سب برداشت کر سکوں جیسے شادی کے نام پر لڑکیاں سہتی ہیں۔ میں حازم کا وہ روپ ہرگز نہیں دیکھ سکتی جو شرمینہ نے احتشام کا دیکھا، مجھے نفرت ہے اس رشتے سے جو عورت کے لیے اذیت کا سامان بنے، مجھے شادی سے ڈر لگنے لگا، چاہے حازم ہو یا کوئی اور، مجھے کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا۔ مہرو جی نے کہا ہے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، احتشام جیسے نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ حازم کیوں شادی کی جلدی میں چاہ رہے ہیں، جب میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی، پھر وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ مہرو جی سے بات کر رہی تھی کہ حازم نے مجھ سے فون چھین لیا، میں نے فون ان سے لے کر توڑ دیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے مہرو جی سے بات کروں، کیسے انہیں بتاؤں کہ میں کس حال میں ہوں؟ 2 دن سے میں کمرے میں بند ہوں، کل ہم گاؤں چلے جائیں گے، وہاں میری شادی حازم سے کرا دی جائے گی۔ اس وقت بہت غصے میں ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے تھپڑ تو ضرور مار دے گا، میرے بالوں کو نوچے گا۔ اس تحریر کے بعد آگے کے سطروں پر سیاہی کچھ پھیلی ہوئی تھی، شاید شرمینہ کے آنسوں سے پھیل گئی تھی، وہ رو رو کر یہ سب لکھ رہی تھی۔ مہرو نے ڈائری بند کر دی، اس وقت اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنا آپ شرمینہ کا مجرم لگ رہا تھا۔ اس نے نازک کچے ذہن پر جو چھاپ اس کی کہانی اور اس کی باتوں نے لگائی تھی، وہ اسی کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ شادی کے رشتے کو جن لفظوں اور جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے، صرف اپنی شہرت کی خاطر، اپنی واہ واہ سننے کے لیے، وہ کسی کی کیسے زندگی برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے حازم غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرالنساء نے ڈائری ایک طرف رکھ دی، وہ غصے سے اندر داخل ہوا۔ یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ حازم اس کے سر پر پہنچ گیا، وہ اس کے سامنے پھر سے ملتجائے ہو کر بولتی، حازم مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کیا انجانے میں کیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ شرمینہ اتنی حساس ہوگی کہ میری باتوں کو اس انداز سے لے گی، خدارا مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو کبھی بھی۔ مہرالنساء کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ حازم نے اس کے جبڑوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے لیے تو یہ سب کھیل تھا مہرالنساء، جس غلطی کے احساس تمہیں آج ہو رہا ہے، تم آنسو بہا رہی ہو صرف اس لیے کہ تم نے بس ایک رات اس اذیت کو سہا ہے جو تم اپنی تحریروں کی وجہ سے ہر ایپیسوڈ میں لکھ رہی تھی۔ تمہارے گناہوں کی فہرست بہت بڑی ہے، چلو میرے ساتھ۔ حازم نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹنے کے انداز سے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ مہرالنساء خوفزدہ سی ہو گئی تھی، دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ
اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، لیکن وہ اسے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ ذکی کراچی واپس لوٹ آیا تھا، اپنے دادا کے آفس میں ڈیرا پکڑے بیٹھا تھا، اپنے موبائل سے سم نکال کر پھینک چکا تھا۔ یسریٰ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ ایک شریف اور غریب لڑکی تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کام کرتی تاکہ دوسرے ڈائریکٹرز کی حوث کا نوالا بننے سے بچ جاتی، لیکن اسد کے ساتھ اس کا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی والدہ کے آپریشن کے پیسے اسد نے بھرے تھے اور بدلے میں وہ اس سے اس کے کیا کچھ چھین چکا تھا۔ اس کا اندازہ لگانا ذکی کے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کی ہٹ دھرمی پر شرمندہ تھا، وہ اس مظلوم لڑکی کی وقت پر مدد نہیں کر پایا تھا۔ اس کے والد اس کی سوچ سے زیادہ چالاک نکلے تھے، ہر چیز ان کے نام تھی، گھر، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ اپنے قبضے میں رکھا تھا تاکہ اسے کسی بھی کٹ پتلی کی طرح سے استعمال کر سکے۔ پیسہ اگر خواہش نہ بھی ہو تو ضروریات زندگی کو ضرور پوری کرتا ہے۔ ذکی سوچ چکا تھا کہ اب اسے کرنا کیا ہے، اب اسے پیسہ کمانا تھا، اپنا اکاؤنٹ بھرنا تھا، جو اپنے والد کے ساتھ رہ کر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کراچی کے ایک مشہور ڈاکٹر کے سامنے وہ اگلے ہی روز جا کر بیٹھ گیا تھا۔ امتیاز صاحب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے، انہیں ابھی بھی ذکی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے باپ کو کون نہیں جانتا ذکی، اور تم یہ جانتے ہو کہ ڈرامہ انڈسٹری میں اور تمہارے باپ ایک دوسرے کے متقابل کھڑے ہیں، اور تمہارا باپ مجھ سے 2 سال سے شکست دے رہا ہے۔ میں تو اس ایکٹر کو بھی منہ نہیں لگاتا جو تمہارے باپ کے ڈرامے میں کام کر لے، کیونکہ تمہارا باپ چال بازیوں سے باز نہیں آتا۔ جو اداکار اس کے ڈرامہ ہٹ کرتے ہیں وہ مجھے وہ پرفارمنس ہرگز نہیں دیتے، اور بعد میں یہ بات کھلتی ہے کہ تمہارے باپ کے کہنے پر وہ ایسا کرتے ہیں، اور تم تو اسی کی سکی اولاد ہو۔ میں کیسے یقین کر لوں تم مجھے فائدہ پہنچاؤ گے، اپنے باپ کو شکست دو گے؟ منہ میں سگارا ڈالتے ہوئے وہ تیوڑی چڑھا کر ذکی سے کہہ رہے تھے، مجھے بھی اپنے باپ سے بدلہ ہی لینا ہے۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے میں کر سکتا ہوں کہ میں بنا ایڈوانس لیے آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ جب آپ کا ڈرامہ ہٹ لسٹ میں آ جائے تو میرے باپ کی جگہ آپ اسٹیج پر جا کر ایوارڈ لیں تو جو معاوضہ ہو وہ مجھے دے دیجیے گا۔ ذکی کی بات پر وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ 2 ڈرامے اس نے اس کے والد کے ساتھ کیے تھے اور وہ بہت ہٹ ہوئے تھے، جو اس کے ٹیلنٹ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اگر اس بار تمہارے باپ کے بجائے میں نے بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ لیا تو تمہیں خوش کر دوں گا، تمہاری توقع سے زیادہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں گے۔ ذکی کے سامنے بھی 1 سال کا کانٹریکٹ رکھا جس پر اس نے سائن کرنے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی اپنے بے حس باپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اصل جنگ تو اس کو اپنے والد سے کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ یسریٰ کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یسریٰ نے لفظوں سے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی اس نے اذیت اور بے بسی۔ ذکی کو بہت کچھ کہہ گئی تھی، ذکی تمہارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں کہ تم میری مدد کر سکو، تم اپنے باپ کے غلام ہو، پھر مجھ پر حق کس بات کا جتا رہے ہو؟ میں تو پہلے سے ہی حالات کی چکی میں پس رہی ہوں، تمہارا انتظار میری ماں کی جان لے لیتا، اس لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک پھانس تھی جو ذکی کے دل پر جا کر چبھی تھی، اب اسے اپنے آپ کو منوانا تھا، اپنے باپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ 1 سال میں ان کے بغیر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک نیا عزم لیے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے، یسریٰ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، کہیں سے بھی وہ 3 ماہ پہلے والی یسریٰ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے لباس اور انداز سے ماڈل لگ رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کی فلم کی شوٹنگ شروع ہونی تھی، اس لیے آج اسے اپنی اس ساتھی اداکارہ کے ساتھ ملاقات کرنی تھی جس کے ساتھ ہیرو کا کردار کرنے جا رہا تھا۔ اسد کا کہنا تھا کہ وہ 1-2 فلمیں کر چکے اور کئی ڈرامے اس کے ہٹ ہو چکے، لیکن نہ جانے کیوں اس نام سے اب تک وہ ناواقف تھی، کچھ باتیں سے اس کو غرض نہیں تھی۔ وہ 1 ماہ پہلے ہی اپنی والدہ کو جب وہ مجبوری بتائی تو رونے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا یسریٰ؟ کیوں کیا بیٹا؟ اس کی والدہ رونے لگی تھی۔ امی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، ایک طرف آپ کی زندگی تھی، دوسری طرف میری عزت، یسریٰ دل گرفتی سے بول رہی تھی۔ مر جانے دیتی تم مجھے یسریٰ، اس زندگی کا ہر سانس مجھ پر بھاری ہوگی، کیونکہ یہ میری بیٹی کی عزت کے بدلے مجھے ملا۔ تمہارے باپ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ وہ بلک اٹھی تھی، آنسو تواتر ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ امی پلیز یوں مت روئیں، آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو میں وہ بھی دے دیتی، اب آپ چپ ہو جائیں۔ یسریٰ نے ان کے آنسو صاف کیے، پھر اگلی بات اپنا دل سنبھال کر بولی، امی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی آپ کے آپریشن اور ٹریٹمنٹ کے لیے، اس لیے میں نے 1 سال کا کانٹریکٹ کر چکی ہوں، مجھے فلم میں کام کرنا پڑے گا۔ ایک اور دھماکہ تھا جو اس کی ماں یسریٰ کے منہ سے سن رہی تھی۔ ڈرامے کی حد تک تو وہ چپ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی ایک حد میں رہ کر کام کر رہی ہے، لیکن فلم میں کیا کچھ ہوتا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ یسریٰ، اس کی والدہ اسے بے چارگی اور بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ یسریٰ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پلکیں چپکا کر نظریں چرائی تھی تاکہ اس کی والدہ اس کا دکھ دیکھ نہ سکے اور سمجھ کر رنجیدہ نہ ہو جائے۔ امی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں مجبور اس لیے میں یہ چاہتی ہوں آپ دوسرے شہر میں شفٹ ہو جائیں جہاں کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ ایک ہیروین کی ماں ہیں، ورنہ میری بہنوں کے رشتے اچھے اور شریف گھروں میں نہیں ہوں گے۔ امی مجھے میرے سر نے ایک فلیٹ پنڈی میں لے کر دیا جو میری ملکیت میں ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں،
آپ کے کھانے پینے کا خرچ، ہر ضرورت کا پیسہ وقت پر ملے گا۔ آپ بس جلد از جلد میری بہنوں کی شادی کر دیں اور کسی سے یہ ذکر مت کیجیے گا کہ آپ کی بیٹی ہوں میں۔ نہ میں آپ سے ملنے آؤں گی، نہ آپ مجھ سے ملنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن میرے بچہ، تم یسریٰ جانتی تھی کہ وہ اس کی والدہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ امی پلیز، میری باقی بہنیں عزت کی زندگی جئیں، اس لیے ضروری ہے میرا تعارف ان کے ساتھ نہ لگے۔ میں نہیں چاہتی جو قربانی میں دے رہی ہوں، میرے تعارف کی وجہ سے میری بہنیں بھی اسی دلدل میں پھنسیں۔ میرا نام کی وجہ سے آگے آپ کو کہیں بھی عزت نہیں ملے گی۔ مجھے اپنا تعارف مت بنائے، کیونکہ میری فلم ریلیز ہونے کے بعد جہاں یسریٰ ہوگی وہاں عزت دور بھاگے گی۔ عزت کی یسریٰ سے لڑائی ہو چکی تھی، اس لیے اپنی عزت کو اپنا لیں اور یہ سمجھے کہ بابا کے ساتھ یسریٰ بھی مر چکی ہے۔ جس سب سے یسریٰ نے یہ باتیں کی تھی، اس کی والدہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ یسریٰ نے انہیں ایک تلخ حقیقت سے آگاہ کیا تھا جو 100% سچ تھی، کوئی جھوٹا آسرا نہیں دیا، کیونکہ ہیروئن پر ہر نظر اٹھتی ہے سوائے عزت کی نظر۔